الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. بھائی کا سوال ہے کہ ہم گھر میں جائیں تو کیا کہیں، تو شیخ نے اس کا آدھا جواب دے دیا ہے. گھر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کر کے داخل ہوں اور رب کا شکر ادا کریں. اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہے یا احساس ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں شیطان ہو، تو سب سے پہلا علاج سورہ بقرہ وغیرہ کی تلاوت. اور پھر عام جو ایک مسلمان کا روٹین ہونا چاہیے، جیسا شیخ نے بتلایا، اس روٹین کو ہم اختیار کریں. اس کے لیے بہت ساری جگہوں پر جو چوکھٹ پہ بکرا ذبح کر کے اور بکرے کے خون کو کونے کونے پر پوتا جاتا، لگایا جاتا ہے، اور وہ ایسے لوگ کسی شیطان کے نام پر بھی ذبح کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پر. تو یہ سب خرافات ہے. یا گھر میں داخل ہوتے وقت گھمنڈ کیا جائے، تکبر کیا جائے، تو ظاہر میں نعمت ہوگی، گھر کی دیواریں چھتیں ہوں گی، اس میں برکت نہیں ہوگی اور عذاب ملے گا، ہے نا. تو گھر کو مسلمان گھر بنایا جائے. اور شیخ نے بتلایا کہ مسلمان گھر کیا ہے. اور چونکہ عورتیں بھی نیچے ہیں، گھر والی ان کو کہا جاتا ہے. کسی مرد کو گھر والیہ نہیں کہا جاتا ہے. گھر والی، صادق بھائی کہتے ہیں میری گھر والی، عطارمان کہتے ہیں میری گھر والی، معظم بھائی کہتے ہیں میری گھر والی، عبدالوحید بھائی کہتے ہیں میری گھر والی، نہیں بھائی کہتے ہیں میری گھر والی. گھر کی نوکرانی نہیں کہا جاتا ہے، گھر والی، گھر کی ملکہ. یقیناً کوئی بھی گھر انسانی اور شیطانی حملے سے اس وقت تک مکمل محفوظ نہیں ہو سکتا ہے جب تک گھر والی کو ٹینشن نہ ہو جائے کہ میرا گھر محفوظ رہے. جب تک گھر والی کو ٹینشن نہ ہو جائے، فکر نہ ہو جائے میرا گھر محفوظ ہے. ابھی جا کے اپنی فیملیوں سے پوچھیں گے کنگن کہاں سے لائی بھابھی، وہ چاٹ مسالہ کیسے بنتا بھابھی، یہ کیسے ہوتا ہے. کیا ہماری بہنوں کو یہ بھی فکر ہے کہ کسی دیندار عورت کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے اندر کوئی دینی چیز دیکھیں تو پوچھیں بھابھی کہاں ملے گا، کیسے سیکھوں، کیسے پڑھوں. میری ماں اور بہنوں، چونکہ مردوں تک آواز پہنچ چکی، آپ تک میں اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو گھریلو ذمہ داری ہے، آج سے لے کر کے اس وقت سے لے کر کے اور کل اس وقت تک آپ فہرست بنا لیجئے کہ آپ نے اپنے گھر کو محفوظ کرنے کے لیے اور جو اسلامی اور گھریلو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو کتنا پرسنٹ آپ نے نبھایا ہے. کیونکہ ہم مرد حضرات ہر وقت گھر میں نہیں رہ سکتے. ہم مرد حضرات آپ لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے، آپ لوگوں کو سکون سے رکھنے کے لیے ادھر بھاگنا ہے، ادھر بھاگنا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا. ٹھیک ہے، شیخ نسیم صاحب، شیخ عطارمان صاحب سب کچھ جتن کر کے گھر سے چلے گئے کہ اب تو شیطان نہیں آئے گا، جھروکے کا پڑوسی بھی نہیں جھانک پائے گا. ہے بات کہ نہیں زبیر بھائی؟ چلے گئے ڈیوٹی پر، جانا ہی جانا ہے، ورنہ مہینہ ختم ہوتے کیا سیلری نہیں ملی ہے کیا، مول جانا ہے، ہمیں جانا ہی پڑے گا مجاہد بھائی.
اب گھر کو محفوظ کون رکھے گا؟ ہم تو بند کر کے محفوظ کر کے گئے، اب کون محفوظ رکھے گا؟ ہاں ساتھی بھائی، دھروہر جو رکھ کے گئے ہیں، ہمارے گھر میں دھروہر ہے آپ، ہمارے گھر میں دھروہر ہے ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے گھر میں دھروہر ہے ہماری عزت، ہمارے گھر میں دھروہر ہے سب سے قیمتی دھروہر ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے سامان۔ اب اس کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ ہی کریں گے نا۔ تو میری بہنوں، خاص طور پر آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی حفاظت کریں۔ جو شیخ صاحب نے بتلایا ہے، بڑی پیاری پیاری باتیں رکھی گئی ہیں، یقیناً بہت ہی مناسب علاج رکھا گیا ہے سامنے آپ کے۔ اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کے سلیقہ، تمیز، دینداری، سنجیدگی، ہوشیاری کا پتہ باہر دے گا آپ کا شوہر۔ آپ کہو گی شوہر ضدی ہوتے، لیکن بچہ، آپ کا بچہ آپ کا ایڈریس بتا رہا ہے، آپ کا حلیہ بتا رہا ہے، آپ کے بارے میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے۔ ہاں بیک گراؤنڈ ہے، سیلری مل گئے، نہیں چلو فلاں جگہ سے یہ سوٹ لے آئے بچے کے لیے، ایک جوتا کے بجائے 2 جوتا لے آئے، 3 جوتا لے آئے، جوتا چہرے پہ مار دیا جائے۔ ہم نے، میری ماں اور بہنوں، یہ ہم نے اپنے بچے کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ شیخ صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارے بچے بہت کچھ، ہر ایک اپنے بچے کو واٹس ایپ دیے ہوئے ہیں، موبائل دیے ہوئے، سب کچھ دیا۔ کیا کبھی ہم نے چیک کیا؟ بحیثیت ماں یا بحیثیت باپ؟ تو اپنے گھروں کی حفاظت کرو گے، آپ محفوظ رہو گے، آپ سرکشت رہو گے، اور آپ کے گھر سے وہ خوشبو نکلے گی جو خوشبو اسلام کو مطلوب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، الرجال قوامون علی النساء، چونکہ گھر کے حفاظت کا موضوع ہے، اس لیے گھر کے ممبروں ہی سے متعلق میں بات کرتا ہوں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ حاکم کا مطلب جلاد نہیں، حاکم کا مطلب سخت ہی نہیں، حاکم کا مطلب کنجوس اور بخیل ہی نہیں، حاکم کا مطلب ایک دم موم ہی نہیں، حاکم کا مطلب فیاض ہی نہیں۔ حاکم ہیں، حکمت سے حکومت کیجیے اپنے گھروں پر، حکمت سے اپنے گھروں پر حکومت کیجیے، کیونکہ آپ کی اولاد آپ کا فیوچر ہے، دینی حیثیت سے بھی اور دنیاوی حیثیت سے بھی، اخروی حیثیت سے بھی اور دنیاوی حیثیت سے بھی۔ آپ کی بچی، آپ کا بچہ آپ کا فیوچر ہے، دنیاوی ترقی میں بھی، دینی ترقی میں بھی۔ اور ایک مسلمان دنیاوی ترقی کے لیے کوشاں ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر، ہاں نہیں بھائی، آخرت کی ترقی۔ آپ کی بیوی آپ کے بچوں کی ماں ہے، ہر جائز مطالبہ اس کا پورا کیجئے، لیکن جہاں گھر کی حفاظت خطرے میں ہو جائے، وہاں بڑے پیار و محبت سے کہہ دیجئے، ملکہ سبا، آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کی محبت اپنی جگہ پر، میں آپ کو خوش کر کے اپنے رحمان و رحیم، علام الغیوب، قہار رب کو ناراض کرنے کے لیے میں راضی نہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں۔ اور جب گھر کی، اکثر انسان وقت کہاں گزارتا ہے؟ گھر میں گزارتا ہے۔ سفر پہ گارڈن میں جائیں گے، نہیں بھائی تو کیا کریں گے؟ کارپیٹ لے لیجئے نا، کیوں بیٹھنا ہے، مٹی لگ جائے گی کپڑے پر، وہاں مٹی کوڑا کرکٹ سے ہم اور ہماری بچیاں، ہماری بیویاں،
اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتی ہے، اور گھر میں سب گندا ہی چلا. میک اپ سے خوبصورتی نہیں آتی. میک اپ اور بناؤ سنگار اور تصویروں اور ڈیکوروں سے گھر میں خوبصورتی نہیں آ سکتی ہے. ورنہ دیکھ ڈالیے صحابہ کرام کے گھر اور صحابہ کرام کے محبوب، ہم سب کے محبوب پیارے آقا کے گھر. ڈیکور سے گھر میں خوبصورتی نہیں آتی، میک اپ سے چہرے اور جسم میں خوبصورتی نہیں آتی. اسلامی تعلیم کے اپنانے سے للہ فی اللہ، اللہ کے لیے، اس سے خوبصورتی آتی ہے، اس سے ترقی آتی ہے. تو اگر ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہمارے بھائی اپنے خیر خواہ ہوں تو اپنے گھروں کی حفاظت کریں. نماز نفلوں کی ادائیگی گھروں میں. اصل میں دیکھیں سنت و نفل، اصل اس کی جگہ گھر ہی ہے. سنت و نفل کی اصل جگہ کیا ہے؟ گھر ہی ہے. قرآن کی تلاوت، 2 ہی آیت صحیح، صبح شام کی دعاؤں کی پابندی. کارڈ چھپا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اسلامی سینٹر میں بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے. اتنا بڑا 4 کلو کا موبائل لے کے اسے ہلاتے ہوئے چلیں گے، برقع بھی اور پینٹ کے جیب بھی، اور کارڈ نہیں رکھ سکتے. صبح شام کی ساری دعائیں نہیں پڑھ سکتے، چند دعائیں پڑھ لیں. سوتے وقت کی دعائیں، قرآن کی تلاوت. چلے گئے شیخت اور نماز تو ضدی آدمی چلے گئے ڈیوٹی کرنے تمہارے لیے، کمانے کے لیے. تو کیا کرے گی؟ سوئے گی. سونا 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 سونا. کیا ہوتا ہے کہ 1 صفحہ قرآن کی تلاوت کر لے. شوہر کے لیے کھانا بنانے کے لیے پریشان ہے، کیا بنا کے دوں کہ آئے تو خوش ہو جائے، تاکہ پھر مول لے کر کے چلے. ہے فرصت کی نہیں عورتوں کو. خاص طور پہ سعودی عربیہ میں رہنے والی فیملیاں، ان کو تو اتنا ٹائم ہے کہ کٹتا ہی نہیں. اس لیے اب 6 گھنٹے کے بجائے اگر 12 گھنٹہ سوئیں تو پیٹ نہیں بھرتا. نہ کوئی کمائی کے لیے کوئی جگاڑ لگا رہی ہیں، جائز کمائی، نہ دین کے لیے نہ آخرت کے لیے. چند روٹینی چیز ہے. میری بہنیں ناراض انہیں پوچھا، اپنے من میں جھانک کے دیکھیں کہ آج پورے دن کے اندر کس بہن نے 1 صفحہ قرآن کی تلاوت کیا ہے. مجھے تو آتا ہی نہیں تلاوت. کیوں نہیں سیکھتی؟ کیوں نہیں سیکھتی؟ پیسے نہیں، ٹیوشن سیکھ. جیب سے اگر شوہر نہیں دے، چرا لے جیب سے قرآن سیکھنے کے لیے. کتنے صفحے کی تلاوت ہم نے کی ہے، کتنے نمازیں پڑھی، کتنی بار آیت الکرسی پڑھی. کیا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی؟ ہاں شوہر علی دادا بہت ظالم، ابھی آئیں گے، کھانا جلدی جلدی سٹ پٹ بنا کے دو، ورنہ ماریں گے، ورنہ مول نہیں لے جائیں گے، ورنہ یہ نہیں دیں گے، ورنہ یہ نہیں. وہ ناراض ہو جائے گا، تب کیا ہوگا؟ میری ماں اور میری بہنوں، ہم مردوں پر ترس کھاؤ. بہت سارے گھروں میں فسادات صرف آپ کی وجہ سے ہیں. سماج سے بگڑا ہے. اکثر سماج کے بگاڑنے میں اکثر کردار عورتوں کا، اکثر کردار عورتوں کا. عورت گھر کی اگر سنجیدہ ہو جائے، شریف ہو جائے، مومنہ ہو جائے، ولیہ ہو جائے، تقیہ ہو جائے، مسلمان ہو جائے، یقیناً گھر سنور جائے گا. ٹھیک ہے شوہر کو نہیں سدھار سکتے، ضدیت اور رما ہر دھرم ہے. بچوں کو تو سنوار سکتی ہو، بچوں کو تو سنوار سکتی ہو، دعا کر کے اپنے شوہر کو تو سنوار سکتی ہو. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں جو میری بات سمجھ رہے ہو، گھر کی حفاظت کرو. ابو چلے گئے دواخانہ، امی چلی گئیں دواخانہ، لگائے لاکھ، جھانکے تاک تک سیریل، کارٹون. یہ بچے کارٹون کیوں دیکھتے ہو؟ کارٹون کا تو اتنا برا وبال چل گیا ہے، کارٹون کہ کارٹون ہی نہ ہو جاؤ تم لوگ. پھر سامان بھر کر کے کارگو کر دیا جائے، کوئی ادھر پلٹے کوئی ادھر پلٹے. اپنے بچوں پر ترس کھائیں. اللہ رب العالمین سے دعا، بات بڑی ہو گئی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے محافظ و نگراں متعین کر دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.